الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے دیکھیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑائی جھگڑے کے متعلق 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جس سے اسے اذیت پہنچے، اور اس سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ جھگڑا چھوڑ دو کیونکہ اس کی حکمت سمجھ سے بالا تر ہے اور اس کے فتنے سے امان نہیں ہے۔ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر بنایا جائے گا، اور جو باطل پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کناروں میں گھر بنایا جائے گا۔ میرے رب عزوجل نے بت پرستی اور شراب نوشی سے بچے رہنے کا حکم دینے کے بعد سب سے پہلے عہد جو مجھ سے لیا وہ لوگوں سے بحث و جھگڑا نہ کرنا ہے۔ کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کے سبب۔ بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑتے۔ 6 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حقیقت کو پا لے گا۔ گرمیوں میں روزہ رکھنا، دشمنان خدا کے ساتھ تلوار یعنی اسلحے سے جنگ کرنا، بارش و گھٹا والے دن نماز میں جلدی کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، مشقت یعنی ٹھنڈ کی شدت وغیرہ کے باوجود کامل وضو کرنا، اور حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرنا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، قرآن کے ذریعے لوگوں سے بحث نہ کرنا کیونکہ تم ان کو نہیں پہنچ سکو گے، البتہ تم پر سنت لازم ہے، اس کے ذریعے ان سے گفتگو کرنا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے دین کو جھگڑوں کے لیے نشانہ بناتا ہے وہ اکثر بدلتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جھگڑا کرنے سے بچو کیونکہ یہ عالم کی جہالت کا وقت ہے اور اس وقت شیطان اس کی لغزش کے در پہ ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ کوئی قوم ہدایت ملنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کے سبب۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جھگڑے کا دین سے کچھ تعلق نہیں ہے، نیز آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جھگڑا دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور کینہ پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، علماء سے مت جھگڑنا ورنہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو بحث کرنے والا، جھگڑا کرنے والا اور اپنی رائے کو پسند کرنے والا دیکھو تو جان لو کہ وہ مکمل خسارے میں ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں اپنے بھائی سے عطار کے متعلق جھگڑا کروں، وہ کہے کہ میٹھا ہے اور میں کہوں کہ کھٹا ہے، تو وہ ضرور مجھے بادشاہ کے پاس لے جائے گا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس سے چاہو خالص دوستی اور تعلق رکھ لو، پھر جھگڑے کے ذریعے ایک مرتبہ اسے غصہ دلاؤ تو وہ تمہیں ایسی آفت و مصیبت میں پھینک دے گا جو تمہیں معیشت یعنی گزر بسر کے سامان سے بھی محروم کر دے گی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے صاحب سے جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ یا تو میں اس کو جھٹلاؤں گا یا میں غصہ دلاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھگڑے کا کفارہ 2 رکعتیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 باتوں کے لیے علم حاصل نہ کرو، جھگڑا کرنے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور 3 باتوں کی وجہ سے ان کو نہ چھوڑو، اس کی طلب میں حیا کی وجہ سے،
اس سے بے رغبتی کی وجہ سے اور جہالت پر راضی رہنے کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ بے رونق ہو جاتا ہے، جو جھگڑا کرتا ہے اس کے اندر مروت ختم ہو جاتی ہے، جس کی فکریں زیادہ ہوتی ہیں اس کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور جس کے اخلاق برے ہوتے ہیں وہ خود کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، کیا وجہ ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود آپ کا بھائی آپ کو چھوڑتا نہیں؟ فرمایا، کیونکہ میں نہ تو اس سے جھگڑا کرتا ہوں اور نہ ہی اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ بہرحال بحث مباحثہ اور جھگڑے کی مذمت میں بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ جھگڑے کی تعریف یہ بھی ہے کہ کسی شخص پر اس کے کلام میں عیب ظاہر کر کے اعتراض کیا جائے، خواہ یہ اعتراض صاحب کلام کے الفاظ، معنی یا اس کے قصد میں ہو۔ انکار اور اعتراض کرنا چھوڑ دیا جائے تو جھگڑے سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لہذا جو کلام بھی تم سنو، اگر وہ حق ہو تو اس کی تصدیق کرو، اور اگر وہ باطل یا جھوٹ اور اس کا تعلق دینی امور سے نہ ہو تو اس سے خاموشی اختیار کرو۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بڑا جھگڑالو ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر علم کے جھگڑے میں پڑتا ہے وہ اللہ عز و جل کی ناراضگی میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے بچو کیونکہ یہ دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ منقول ہے کہ متقیوں پرہیزگار شخص دین میں کبھی بھی جھگڑا نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا سالم بن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بشیر بن عبداللہ بن ابو بکرہ رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کی، ایک جھگڑے کے سبب جو میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کے والد کا مجھ پر کچھ احسان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ چکا دوں۔ پھر کہا، میں نے لڑائی جھگڑے سے بڑھ کر کوئی چیز دین کو لے جانے والی، مروت کو ختم کر دینے والی، لذت کو ختم کر دینے والی اور دل کو مشغول کرنے والی نہیں دیکھی۔ یہ سن کر میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے مخالف نے کہا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، تو تم نے جان لیا کہ میں حق پر ہوں؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن میں خود کو اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، یہ تمہاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔